السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے فضیلت صدقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حلال کی کمائی سے ایک کھجور کی برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالی حلال کی کمائی ہی کا قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی برکت سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اس کی صاحب صدقہ کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچھیروں کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، جیسے تم میں سے کوئی ایک بچھیڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تصدیق فرمان الہی سے ہوتا ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالی وہیں بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقہ لیتا ہے، اور ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس بخشش کے بدلے انسان کی عزت و وقار کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور نہ ہی بندہ صدقہ دینے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے قبول کر لیتا ہے، اور کوئی بندہ بے پرواہی کے باوجود سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقر کو مسلط کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، مگر اس کے مال کے 3 حصے ہیں، جو کھایا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو راہ خدا میں دیا وہ حاصل کر لی، اور جو اس کی سوا ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ترجمان کے اس سے گفتگو فرمائے گا، آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور بائیں طرف وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے مقابل میں آنکھ نظر آئے گی، پس تم اس آنکھ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی راہ خدا میں دے کر بچ سکو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے چہرے کو آنکھ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، جنت میں وہ خون اور گوشت نہیں جائے گا جو حرام ذریعے سے حاصل کردہ مال سے پھلا پھولا ہو۔ اے کعب بن عجرہ، لوگ جانے والے ہیں، بعض جانے والے اپنے نفس کو رہائی دینے والے ہیں اور بعض اسے ہلاک کرنے والے ہیں۔ اے کعب بن عجرہ، نماز نزدیکی ہے،
اور روزہ ڈال ہے۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے چکنے پتھر سے کھائی اتر جاتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ جیسے پانی آنکھ کو بجھا دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔